قرآن 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 حضرت میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد چاہنے کا، تو کیا اس ترتیب میں کوئی خاص حکمت ہے کہ پہلے عبادت کا ذکر کیا بعد میں مدد مانگنے کا؟ اس کی وجہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پہلے عبادت کیوں آئی، بعد میں استعانت کا ذکر کیوں آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور دعا یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ تو جو اہم ہیں، جو مقصد تخلیق ہے، اللہ نے پہلے اس کو ذکر کیا اور بعد میں جو ہماری ضرورت ہے اس کو بیان کیا۔ دوسرے اس میں حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو دعا ہوتی ہے اس دعا کی قبولیت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے بعد اسی عبادت کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ کوئی کار خیر کیا جائے، پھر اسی کار خیر کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اس سے پہلے عبادت، کار خیر، عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ایسے ہی دعا مت کر دو، بلکہ جب تمہیں دعا کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت کر لو، کوئی کار خیر کر لو، پھر دعا کرو، تو یہ دعا تمہارے لیے مقبولیت کا باعث ہوگی۔ تو اس طریقے سے، اس ترتیب سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عبادت یہ مقصد تخلیق ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت ہے اس کے لیے بھی عبادت ضروری ہے، کوئی کار خیر ضروری ہے۔ تو اس مقصد کو سمجھانے کے لیے بھی یہ عبادت کا یہاں پہ پہلے ذکر ملتا ہے۔ میرا دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ سبع مثانی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا۔ تو یہ سبع مثانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ صریح احادیث میں اس کا ذکر ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ القرآن ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، کہ سبع مثانی یہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں جو آپ نے پڑھی ہے سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی اور ہم نے آپ کو پورا قرآن دیا۔ تیسرا سوال ہے کہ حضرت کی یہ بھی بتا دیں کہ سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہتے کیوں ہیں؟ جی، سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیے کہ سبع مثانی کیوں کہتے ہیں، اس کے معنی پہ آپ غور کر لیں گے تو یہ بات خود واضح ہو جائے گی۔ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، اور مثانی یہ مثنا کی جمع ہے، اور مثنا کہتے ہیں کوئی بھی وہ چیز جو 2 مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو مثنا کہتے ہیں۔ تو اب سبع مثانی کا معنی ہوا کہ 7 وہ چیزیں جو 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پہ آپ غور کریں گے تو اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کو سبع کہا۔ اور مثانی اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، تو تکرار نزول کے اعتبار سے اسے مثانی کہتے ہیں۔ یا پھر ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جو 2 رکعت پہ مشتمل نہ ہو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، گویا کہ ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سبع مثانی کا پورا مطلب ہوا کہ وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا پھر یہ کہ جو 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس مناسبت سے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں تسبیح کو حمد کے ساتھ ذکر کیا، مثلاً اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اس میں ذکر ہے فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرو، اور دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔
تو تسبیح اور حمد کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا بھی ذکر کیا، حمد کا بھی ذکر کیا۔ کہیں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کا ذکر آیا ہے۔ تو علیحدہ علیحدہ بھی ہے اور کہیں پر دونوں کو ملا کر بھی بیان کیا، جیسے وہ دو آیتیں جو آپ نے پڑھی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت میں ہے، اس صورت میں ہے فسبح بحمد ربک۔ ایسے ہی ملائکہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ تو واقعتاً یہ بات سوچنے کی ہے کہ تسبیح اور حمد دونوں کو ساتھ میں کیوں بیان کیا جاتا ہے، کوئی تو حکمت ضرور ہوگی۔ تو اس پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے معنی پہ آپ غور کیجئے کہ تسبیح کسے کہتے ہیں اور حمد کسے کہتے ہیں۔ تسبیح کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تنزیہ اللہ تعالی عما لا یلیق بہ۔ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو ان تمام چیزوں سے پاک بتایا جائے جو اس کے شایان شان نہیں ہیں، یہ تسبیح کا معنی ہوا۔ اور حمد کا معنی ہوا کہ هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ کسی بھی خوبی پر اللہ کی حمد کرنا، تعریف بیان کرنا، یہی حمد ہے۔ تو حمد کا معنی ہوا تعریف بیان کرنا، اور تسبیح کا معنی ہوا کہ عیب اور نقص سے پاک بتانا۔ یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے آگے دیکھیے کہ دونوں کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا۔ تو چونکہ دونوں آیات کا مقصد، دونوں کلمات کا مقصد تعریف ہے، پاکیزگی بیان کرنا ہے، حمد بیان کرنا ہے، تو دیکھیے کہ تعریف میں عام طور پہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر ہر خوبی موجود ہے، آپ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرے ہے کہ ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اگر تعریف میں ہم ایک چیز کو بیان کریں، مثلا یوں کہے کہ ہمارا ممدوح ایسا ہے جس کے اندر ہر خوبی ہے، اور باقی جہاں تک بات ہے خامیوں کی اس کے حوالے سے کچھ ذکر نہ کرے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہر خوبی تو ہے لیکن خامیوں سے پاک ہے بھی کہ نہیں، یہ بات تو ابھی زیر غور ہی رہے گی۔ ایسے ہی کسی کی تعریف میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ برائی نہیں ہے، لیکن برائی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی ہے کہ نہیں، یہ بات تو ابھی واضح نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ ایک چیز بیان کرنے سے تعریف مکمل نہیں ہو پاتی۔ آپ کہہ دیں کہ ہر اچھائی ہے تو ٹھیک ہے، تعریف ہو گئی لیکن مکمل نہیں ہوئی۔ ہر خوبی، ہر عیب سے پاک ہے تو تعریف کا ایک حصہ تو ہو گیا لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں باقی رہ جاتی۔ لیکن جب آپ دونوں کو جمع کر دیں گے کہ فسبح، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے، دونوں کو ساتھ میں جب آپ بیان کریں گے تو تعریف مکمل ہوگی، کامل ہوگی، جامع ہوگی۔ اسی لیے اس انداز سے تعریف کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد اور تسبیح دونوں ساتھ بیان کرو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں اس وظیفے کی اور اس تسبیح کی بڑی تعریف آئی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کی حمد اور تسبیح اس طور پہ بیان کرو کہ اللہ کے لیے پاکی ہے اور اللہ کے لیے حمد ہے۔ تو یہ ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، پھر عورت کا جب ذکر کیا تو فرمایا ان کیدکن عظیم، یعنی عورت کے مکر کو عظیم کیا اور شیطان کے مکر کو کمزور قرار دیا۔ تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے اور شیطانوں کا مکر جو ہے اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، کمزور ہے؟ جس انداز سے آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، یقیناً یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں کہ عورت کا مکر زیادہ بڑا ہے یا شیطان کا مکر زیادہ بڑا ہے، اور قرآنی آیت جس انداز سے آپ نے پیش کی ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہے اور عورت کا مکر بہت بڑا ہے، لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہو، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کے صحیح معنی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جس جگہ پر وہ آیت ہے یا جس پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی وہ بات واضح ہوگی۔ شیطان کا مکر کمزور ہے، بلا شبہ کمزور ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟
تو جب آپ یہ آیت پوری پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، تو شیطان کے دشمنوں سے لڑو۔ پھر اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے، اس کی تدبیر بہت کمزور ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم نے شیطان کا جو ذکر کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی تدبیر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر سے جنگ کرتے ہیں، فراست مومنانہ سے جنگ کرتے ہیں، کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ شیطان کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی کوئی تدبیر بناتے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جاؤ اور شیطان سے مقابلہ کرو۔ شیطان کا مکر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ شیطان کا مکر جو کمزور ہے وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کمزور ہے۔ یقیناً اللہ کی تدبیر کے آگے ہر چیز کمزور ہے، شیطان کا مکر بھی کمزور ہے۔ اور جو عورت کا ذکر آیا ہے وہ شیطان کے مقابلے کے طور پہ نہیں آیا ہے، بلکہ عورت کا جو ذکر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب اور حضرت زلیخا کا جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اس واقعے میں جو عزیز مصر ہے، اس عزیز مصر نے کہا، کیا کہا کہ ان ھذا من کیدکن ان کیدکن عظیم، اے عورتوں یہ تمہارا مکر ہے، یہ تمہارا فریب ہے، اور تمہارا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو عزیز مصر نے ذکر کیا وہ ایک مرد اور عورت کے مقابلے میں، کہ مرد بھی چال چلے اور عورت بھی چال چلے، تو عورت کی چال جو ہے وہ بسا اوقات عظیم ہو جاتی ہے، مرد کے اوپر فوقیت لے جاتی ہے، اس کا دھوکہ، اس کا فریب، اس کا مکر بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ ایک تو یہ جواب ہوا کہ ایک آیت دوسری جگہ کی ہے جس میں بتایا گیا کہ شیطان کا مکر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ دوسری آیت سورہ یوسف کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس میں عزیز مصر کا یہ قول آیا ہے کہ عورت کا مکر عظیم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے، کچھ آیتیں وہ ہیں جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز کی خبر دیتی ہے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ تو جو اس طرح کی آیتیں ہیں ان آیتوں میں اعتبار اچھے ہونے کا، سچے ہونے کا صرف اس اعتبار سے ہوگا کہ کہنے والے نے کہا ہے، باقی اس نے کہا وہ کتنا صحیح ہے وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، تو یہ جملہ تو فی نفسہ ہی غلط ہے۔ اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہی سب کو غنا دینے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں آیا ہے ان اللہ فقیر، تو کیا ہم یہ مان لیں گے کہ چونکہ قرآن میں آیا ہے ان اللہ فقیر تو اللہ کے لیے فقیر کہہ دیا جائے؟ نہیں۔ یہاں پہ اس آیت کو بیان کرنے میں صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے یہود کے بارے میں جو کہا ہے، تو اللہ کا یہ کہنا کہ یہود نے کہا ہے، اس کے اندر صداقت ہے، اس کے اندر صداقت ہے کہ یہ جو کلام کی نسبت یہود کی طرف کی ہے، یہ کلام یہود ہی کا ہے، یہ کلام دوسروں کا نہیں ہے۔ کلام جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہود کا ہے، باقی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بلکہ اور آگے دیکھیں گے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آتے ہیں، کہتے ہیں، اور منافق جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافق کہتے ہیں، ایک بات ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، اس میں کوئی مضمون بیان کیا گیا ہے، تو اس کا فی نفسہ ہی واقعے کے مطابق ہونا، اگر وہ کسی کا قول ہے تو ایک الگ چیز ہے، اور دوسرے اس کی نسبت، تو جب ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ فلاں نے کہا ہے، تو قرآن کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ قرآن یہ جو نسبت بیان کر رہا ہے، یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ واقعہ سچا ہے، اس لیے کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ باقی وہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ کتنی سچی بات کہہ رہا ہے، اس کو ایک الگ ترازو پہ تولا جائے گا، ایک الگ معیار سے دیکھا جائے گا۔ تو شیطان کا مکر بڑا ہے،
یہ کلام الہی کا حصہ نہیں ہے، یہ عزیز مصر کا قول ہے۔ تو عزیز مصر کی بات ہے تو یقیناً شیطان کا عورت کا مکر بڑا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، جب ہم اس کو محض یہ مانیں گے کہ یہ عزیز مصر ہی کا کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر یہ کلام الہی کا حصہ مانا جائے تو پھر اس کا الگ حکم ہوگا، لیکن سیاق و سباق سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلکہ وہاں لفظ بھی ہے کہ قال ان کیدکن عظیم، عزیز مصر نے کہا کہ یہ شیطان کا مکر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ اگلا سوال میرا حضرت یہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں موت کا ذکر ہے جی، اور تقریباً ہر جگہ موت کا ذکر اخیر ہی میں ہے، تو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ موت کا ذکر جو ہے اخیر میں ہی آیا ہے؟ یہ موت تو اخیر ہی میں آتی ہے تو اس کا ذکر اخیر ہی میں آئے گا۔ یہ تو بالکل طے شدہ حقیقت ہے کہ موت ہر چیز کا اختتام ہے۔ موت کے بعد زندگی کا کچھ حصہ نہیں بچتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا قرآن کریم میں ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے۔ تو اذا حضر احدکم الموت، الموت فاعل ہے، اسے حضرہ کے ساتھ آنا چاہیے لیکن وہ بعد میں آیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، ان کا آخری وقت آیا؟ یہاں پر بھی موت اخیر میں ہے۔ شاید ایسے ہی آیات کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں موت کا ذکر اخیر میں کیوں آیا ہے؟ تو دیکھیے کہ ایک تو جو واقع ہے انسان کی طبیعت اور حقیقت ہے کہ موت ہر چیز کا اختتام ہے، تو جب ہر چیز کا اختتام ہے تو قرآن کریم نے بھی اس کو اخیر میں ذکر کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ موت آخری چیز ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہے، نئی زندگی کا آغاز ہے لیکن دنیا کی زندگی ختم ہے۔ دوسرے اس میں انسان کی طبیعت کا بھی ذکر ہے، کسی انسان سے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو یا اس کی زندگی کے کام پوچھے جائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، موت بھی آئے گی، لیکن وہ سب سے اخیر میں موت ہی کو رکھے گا، سب سے اخیر میں مرنا ہی چاہے گا، پہلے کوئی مرنا نہیں چاہے گا۔ تو فطرت اور طبیعت بھی یہی کہتی ہے کہ موت اخیر میں ہو، اور حقیقت اور واقعہ بھی یہ ہے کہ موت اخیر میں ہو۔ تو قرآن نے بھی اس کو بعد میں بیان کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآنی الفاظ میں کتنی وسعت، باریکی اور گہرائی ہے کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے، جو انسان کی طبیعت ہے، جو حالات کے مطابق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اسی انداز سے بیان فرمایا۔ تو اس طریقے سے موت کو مؤخر کرنے میں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن